نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی، لیکچر سن بھی رہی ہوں گی اور عمل کی پوری کوشش بھی کر رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث بتانا چاہتی ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا پورا فارمولا بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ من احب ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ ومن احب ان یکون اغنی الناس فلیکن بما فی یدی اللہ عز وجل اوثق منہ بما فی یدیہ ومن احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ عز وجل۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہو کہ سارے لوگوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس سے زیادہ بھروسہ اللہ پر کرے بنسبت اس چیز کے جو اس کے قبضے میں ہے، اور جو شخص چاہتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت اور اکرام والا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ بلند و برتر سے ڈرے۔ اس چھوٹی سی حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے، بہت سارے کلوز دیے اچھی زندگی گزارنے کے۔ اللہ پر توکل، جو اللہ کے پاس ہے اس پر کامل اعتماد اور اللہ کا خوف، یہ تین باتیں ہیں۔ جس انسان کو یہ تین باتیں نصیب ہو گئی نا، جس کے دل میں یہ رچ بس گئی، اس کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور محسوس کرے گا، وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ غنی محسوس کرے گا کہ دنیا کی لالچ، بری چیزوں کی لالچ اسے کبھی بھی نہیں ستا سکے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اللہ کے پاس جو اس کے انعامات ہیں اس کے لیے تیار ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو دنیا میں اسے مل سکتا ہے۔ اور جب اللہ کے پاس انسان کو عزت ملتی ہے تو دنیا والے خود بخود اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سب دنیا کی مال و دولت، عزت، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ان سب چیزوں کے لیے ہم سب کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ آیت نمبر 136 آج ہم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ انہیں بدلہ دیا جائے گا ان کی طرف سے جو مغفرت ہے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، ان نیک کاموں کے کرنے والوں کا ثواب کیا ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جس دنیا میں ایسے کام کر سکیں جو اللہ تعالیٰ کو بہترین طرح سے پسند ہوں، جنہیں اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے قبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جنتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی جگہ کیا ہے اور اتنے خوبصورت الفاظ میں کیا ہے، کہیں جنات النعیم کہا ہے، کہیں جنات تجری من تحتہا الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ بہت پیارے پیارے ناموں سے جنت کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اتنی خوبصورت تعریف کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے اپنے صحابیوں کے ساتھ، تو اب مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، تو ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا جو بالکل سڑ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کیا تم یہ 1 درہم کا خریدنا چاہو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بکری کا بچہ جو کہ مر چکا ہے، سڑ چکا ہے، اسے کون خریدے گا 1 درہم کا بھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کمتر ہے۔
تو آپ سوچیں کہ جب اس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے، اس کی مال و دولت، اس کی خوبصورتی جس پہ ہماری نظریں نہیں ٹھہرتی ہیں، جس سے ہماری فکریں نہیں ہٹتی ہیں، ہماری خواہشات ختم نہیں ہوتی ہیں، وہ اتنی خوبصورت دنیا اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے، جو کسی نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اتنی حسین جنت، وہ کتنی حسین ہوگی۔ تو جنت کا جب بھی ذکر پڑھیں تو ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا وارث بنا، ہمارے ماں باپ کو، ہماری جو گزر چکی ہیں نسلیں، ہماری آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ، تمام کل مومن مسلمین کو جنت کا وارث بنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی اچھا ثواب ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ نیک کام کرنے کی ضرورت ہے، عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور عمل صالح میں کیا ہے، کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کون کون سے عمل ہیں جو نیک صالح عمل ہیں۔ اپنی طرف سے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ بدعات میں پڑ جاتا ہے انسان۔ اس سے بہتر ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کی کاپی کرنے کی کوشش کریں، جیسے جیسے ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا میل جول، ان کی ساری چیزیں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، انشاءاللہ بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ لوگوں سے اخلاق بالکل ویسے ہی رکھنا ہے۔ بہت حد تک کوشش کرنی ہے، جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مکین بنائیں گے۔ 137 آیات میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ آسمانی تعلیمات کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں پچھلی قوموں کے، جو ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کھول کے ان کا ذکر کیا ہے، کتنے عرصے نبی رہے ان کے پاس، ان کے کیا کیا گناہ تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کیا۔ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بتائے ہماری نصیحت کے لیے کہ دیکھو ان سے سبق حاصل کر لو۔ عقل مند وہی ہوتا ہے نا جو دوسروں کی غلطیوں سے سبق حاصل کرے، خود ٹھوکر کھائے بغیر عقل پکڑ لے، سمجھ جائے، سدھر جائے۔ تو اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ذرا چل پھر کے دیکھ لو، تو اصل میں بات یہ ہے کہ عرب میں جتنے نبی آئے تقریباً سارے عرب میں ہی آئے، مختلف ممالک، مختلف جگہوں پر آئے، مختلف علاقوں میں آئے۔ تو یہ عرب کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اور جب تجارت کے لیے قافلوں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے تو بیچ میں عاد سمود کے جو محل ہیں بڑے بڑے پہاڑوں میں بنے ہوئے، وہ پڑا کرتے تھے۔ جو عذاب کی مختلف جگہیں ہیں وہ پڑا کرتی تھی۔ بحر مردار پڑا کرتا تھا جہاں پہ قوم لوط ساری سمندر کے نیچے ہے، وہ بھی راستے میں پڑا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چلو پھرو اور تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ بہت سارے کام بہت پہلے لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ 138 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عام لوگوں کے لیے تو یہ قرآن بیان ہے، یعنی خالی بتایا جا رہا ہے، سن لیتے ہیں مگر ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اور پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہدایت اور نصیحت ہے۔ قرآن پڑھ کے انہیں ہدایت مل جاتی ہے، انہیں نصیحت مل جاتی ہے، آئندہ وہ اپنے عملوں کو سدھار لیتے ہیں قرآن پڑھنے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کون لوگ ہیں؟ پرہیزگار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو پرہیزگاروں میں شامل فرمائے انشاءاللہ، جو صرف قرآن کو سنے نہیں بلکہ سن کے اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں انشاءاللہ۔ 139 میں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ غزوہ احد کی بات کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مسلمانوں سے اگر تم سستی نہ کرو اور نہ غمگین ہو تو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فتح کے اصول بتا رہے ہیں کہ سستی نہ کرو، غم نہ کرو، کسی بھی بات کا غم نہ کرو، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کا غم نہ کرو، اور جو تمہیں شکست ہوئی اس کا بھی غم نہ کرو، کیونکہ وقتی شکست تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سبق تھا مسلمانوں کے لیے، مستقل مسلمانوں کو فتوحات نصیب کی الحمدللہ اس مارکے کے بعد۔ اور پھر تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں، یعنی کہ جنگ بدر میں بھی تمہارے مخالف لوگ زخمی ہوئے، اور غزوہ احد میں
بھی شروع میں تمہارے مخالف لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں، اگر تم زخمی ہوئے ہو تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں ہم ان دونوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کوئی زخمی زیادہ ہوتے ہیں، کبھی کوئی لوگ زیادہ زخمی ہوتے ہیں، کبھی کوئی شکست کھاتا ہے، کبھی کوئی فتح حاصل کرتا ہے، تو عدلی بدلی ہوتی رہتی ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی انسان جیتتا رہے اور ایک ہی انسان ہارتا رہے، کبھی کوئی ہارتا ہے اور کبھی کوئی جیتتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ہے بتانے کا کہ اگر اس دفعہ تم اتنا اچھے سے نہیں پرفارم کر پائے تو پریشان نہیں ہو، اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ جیت تمہارا مقدر ہوگی۔ پھر اسی آیت میں آگے فرما رہے ہیں شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے اور تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تم ہارے، اس وجہ سے تمہیں شکست دی کہ جو ہے بہت سارے لوگ جو منافقین تھے، جو کافر تھے، وہ الگ الگ ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، ظاہر ہو جائے سب کے اوپر حالات، اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں، شہادت کا درجہ حاصل کریں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی ظالموں سے محبت نہیں کرتا جو وہ لوگ جیت گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق میں کمی دے، کسی کو بیمار کرے، کسی کی اولاد چھین لے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائشیں دیتے ہیں انسان کو مضبوط کرنے کے لیے، انسان کو چیک کرنے کے لیے، اس میں سے جو برائی ہے اسے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ انسان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، کیونکہ جب آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے خود بخود انسان جھک جاتا ہے، جو اکڑ پیدا ہو رہی ہوتی ہے، تکبر پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے اور انسان جھک جاتا ہے اللہ کے آگے۔ انسان کو تکلیف ملتی ہے تو وہ اللہ کے آگے آتا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں نا تو اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہت پلاننگ سے سب کام کرتے ہیں کہ کس طرح کس کو اپنے پاس لے کے آنا ہے اور کس طرح کس کو برائیوں سے بچانا ہے، کون سی بری چیز جو ہے انسان سے دور کرنی ہے تو اس کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، جو کہ شاید ہمارے نزدیک ہمارے لیے بہت اچھی تھی اور بہت غم ہوا ہمیں کہ وہ ہم سے چھین لی گئی، مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ 141 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور یہ وجہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بالکل الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ 142 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ ایسے ہی تمہیں جنت نہیں مل جائے گی۔ ہم تو بالکل اے سی میں بیٹھ کے جنت مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ سوچیں جہاد کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جنت ایسی نہیں مل جائے گی۔ ابھی میں فیصلہ تو کر دوں کہ جہاد کون کر رہا ہے، صحیح جہاد کون کر رہا ہے، صحیح صبر کون کر رہا ہے تم لوگوں میں سے، میں فیصلہ ظاہر کر دوں، اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون نہیں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہی سکون کی حالت میں ہی کم سے کم اتنی عبادت کرنے کی توفیق دے دے کہ ہم سب جنت میں چلے جائیں انشاءاللہ۔ جو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آزمائشیں لوگوں کے اوپر ڈالتے ہیں وہ ہمارے اوپر نہ ڈالے، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہم سب کو جنت میں بھیجیں انشاءاللہ۔ اس بات پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ واقعہ بالکل صحیح نہیں سنا رہی ہوں، مطلب یہ کہ مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو واقعے کا، کہ حضرت بلال حبشی جب غلام تھے تو ان کا جو مالک تھے وہ بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، ریت پہ کوئلے بچھا کے اس پہ لٹا دیتے تھے اور پوری کمر ان کی جل جاتی تھی، سینے پہ پتھر رکھ دیا کرتے تھے اور بہت مارتے تھے اور کہتے تھے کہ بتاؤ کہ تمہارا رب تمہیں بچانے کیوں نہیں آتا، کون ہے تمہارا رب؟ اور حضرت بلال حبشی یہی کہتے رہتے تھے کہ اللہ ہے میرا رب، یا اللہ، اللہ کا نام لیتے رہتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ تمہیں تمہارا رب بچانے کیوں نہیں آتا؟ تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ تم تو جب بازار جاتے ہو تو 1 دینار کی بھی چیز لیتے ہو تو اسے اتنے چھان پھٹک کے لیتے ہو کہ کہیں یہ خراب تو نہیں ہے، میرا رب تو جنت دینے والا ہے مجھے، تو کیا مجھے اتنا بھی چیک نہیں کریں گے کہ میں ایماندار ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا میری اتنی بھی آزمائش نہیں آئے گی؟ سبحان اللہ، آپ ذرا ان کے صبر کا، ان کی استقامت کا، ان کے ایمان کا لیول چیک کریں۔
کتنی زبردست بات انہوں نے کہی کہ اب ہمیں دیکھیں نا، آپ کے بازار جا کے ہم تھوڑے سے پیسوں کی چیز کتنے دھیان سے لیتے ہیں کہ ڈیفیکٹڈ پیس نہ آ جائے، تو اتنی بڑی جنت جو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں تیار کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے دیں گے کیا؟ ایک طرف وہ بلال حبشی جو اتنی تکلیفیں اٹھا کے، اتنی پریشانیاں اٹھا کے انہوں نے ساری زندگی گزاری، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اتنا ایمان لائے، اور اتنے سارے صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتے رہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف ہمیں جو اپنے گھر میں اتنے پرسکون بیٹھے ہوئے چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پہ ہائے مچاتے رہتے ہیں، تو ہم کیا سب کے سب ایک ساتھ جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا ہمیں ایسا لگتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کم سے کم پاسنگ مارکس تو لا سکیں کہ جنت میں جانے کے لیے ہم قابل تو ہو سکیں انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ پاسنگ مارکس آ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پروموٹ کر دیں بس انشاءاللہ۔ تو ہم سب کو پوری اپنی جی جان سے کوشش کرنی ہوگی جنت میں جانے کی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جنگ سے پہلے تو تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے بھی بات کر رہے ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور ان کا بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم بھی کافروں سے لڑیں، اور جب کافروں سے لڑائی ہو تو ہم بھی شہید ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے اپنے نظروں کے سامنے دیکھ لیا، مگر جب شکست کھانے لگے مسلمان جنگ احد میں تو بہت سارے لوگ وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب کیا ہوا تم لوگوں کو؟ جب سامنے آئی جنگ اور سامنے آئی شہادت کا موقع تو تم لوگ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب جو آیت آ رہی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس وقت یہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جنگ احد میں بہت ساری دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خبر پھیلا دی گئی، تو بہت سارے لوگ مایوس ہو گئے، بہت سارے صحابہ کرام مایوس ہو گئے اور ان کی ہمت حوصلے پست ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے میدان میں تمہارے ہمت حوصلے پست ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر انتقال ہو جائے گا تو کیا تم جنگ کا میدان چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ یا تم کافروں سے لڑو گے نہیں، اپنے دین کو بچانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ اس آیت پہ آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اور بتائی گئی یہ بات کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور بہت زیادہ رونے لگے، اور اپنی تلوار نکال کے مدینہ میں کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں کہ اگر کسی نے کہا یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اور بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے، نڈھال ہو رہے تھے غم کی حالت سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ آیت پڑھی اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھو اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، اور وہ جا چکے ہیں اللہ کے پاس، تو کیا اب تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ تو جب یہ آیت سنی حضرت عمر نے تو انہوں نے اپنی تلوار پھینک دی اور بیٹھ گئے۔ تو یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت بالکل ابھی ہی نازل ہوئی ہیں، حالانکہ بہت پہلے نازل ہو چکی تھیں، وہ کہتے ہیں مگر ایسا لگا مجھے جیسے ابھی میرے لیے ہی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کی یہی خاصیت ہے کہ جب ہم کھولتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آیتیں ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہیں، اتنی پرفیکٹ ہماری سچویشن پہ بیٹھ رہی ہوتی ہیں اور اتنی پرفیکٹلی ہمارے سارے حالات ڈسکرائب کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کا جو سلوشن ہے وہ بھی بتا رہی ہوتی ہیں، جیسے بالکل ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات دیکھ کے ہی کہی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا اتنا جادو ہے، اتنا اثر ہے اس کلام میں۔ 145 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے،
اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ سبحان اللہ، بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہیں۔ بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی جاندار مر نہیں سکتا۔ ہم بہت دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمارے جو پیارے مر گئے، ڈاکٹر کی غفلت سے مر گئے، وینٹیلیٹر نہیں ملا اس لیے مر گئے، انجیکشن غلط لگ گیا اس لیے مر گئے، آپریشن ناکام ہو گیا تو مر گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا تو مر گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا وقت لکھا ہوا ہے، انہیں موت آئی تھی اس لیے وہ مر گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلانا تھا اس لیے ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، اس لیے وہ چلے گئے اللہ کے پاس۔ اگر یہ بات انسان اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا تو اسے اتنی پریشانی نہ ہو کسی کے جانے کی۔ انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بلانے کا وقت یہی لکھا ہوا تھا، اسے جانا تھا اس وقت، کسی کی غلطی نہیں ہے، کسی کی کوتاہی نہیں ہے، اس کی موت آنی تھی بس۔ کچھ بھی کر لیتے ہم کسی بھی طرح سے اسے نہیں بچا سکتے تھے۔ تو انسان بہت صبر میں آ جائے، بہت زیادہ اس کی تکلیف میں کمی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں اگلی آیت میں، بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کی، یعنی کہ نبیوں کے ساتھی بن کے بہت سارے اللہ والا جہاد کر چکے، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے، نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم سست نہ پڑیں، چاہے کتنی بھی تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، انسان ہمت نہ ہارے، دبے نہیں اور صبر کرتا رہے، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی راہ میں جتنی تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جب انسان اللہ کی راہ میں چلنا شروع ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے فقرے کسنا شروع کر دیتے ہیں، نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان پہ برا نہیں ماننا، اللہ کی راہ میں جو بھی دل دکھانے والی باتیں کرے ان میں برا نہیں ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں اسی طرح چلتے رہیں، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، تو ایک وقت آئے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں خود ہی آپ کو عزت دیں گے۔ انسان حیران ہو جائے گا کہ یہی لوگ ہیں جو کچھ عرصے پہلے مجھے برا کہتے تھے، میرے عجیب عجیب نام رکھتے تھے، آج یہی لوگ میری عزت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب جس کی عزت کرتا ہے نا، خود بخود دنیا والے اس کی عزت کرتے ہیں۔ آگے بہت ہی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 147، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، وہ لوگ کہتے رہے کہ اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے بخشنے کی دعا بھی مانگ رہے ہیں، اور ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف کر دے۔ یعنی بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دین کے کام کر رہا ہوتا ہے انسان اور زیادتی ہو جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے، برے الفاظ استعمال کر دیتا ہے، سخت لہجہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کسی کو کوئی برا لقب بھی دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس لیے ہم سب کو بھی معافی مانگتے رہنا چاہیے، جو اللہ کے راہ میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں بھی اپنے لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ آگے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے انشاءاللہ۔ پھر فرما رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں کافروں کی قوم پہ مدد دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والا، سیکھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدمی کے ساتھ 148 آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، جو دنیا میں نیک کام کریں گے تو صرف آخرت میں ہی انہیں اس کا اجر نہیں ملے گا، دنیا میں بھی اجر ملے گا، دنیا میں بھی ترقی، عزت، محبت سب کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، دنیا بھی پوری ملے گی، اور آخرت میں تو بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے پھر جمع کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ سوچیں اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خواہشات کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، کتنی محبت، کتنی شفقت کی جاتی ہے اس کے ساتھ۔ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جب نیک لوگوں سے محبت کریں گے تو کیا عالم ہوگا محبت کا، رحمت کا، شفقت کا، تحفوں کا، اور جنت کتنی خوبصورت ہمیں ملنے والی ہے انشاءاللہ۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ بار بار یہ والی آیت ریپیٹ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے انسان کے اوپر، کتنا زیادہ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، ماحول کا پریشر ہوتا ہے، لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، اور انسان بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، استقامت نہیں رہتی انسان کے اندر، اور انسان ڈھیلا ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، اور اس کے اندر آہستہ آہستہ کفر جو ہے وہ جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں سے بچائے جن کی صحبت انسان کو خراب کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دوست بھی بناؤ تو ایسے بناؤ کیونکہ انسان دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، دوستوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے آہستہ آہستہ ان کا اثر انسان کے اوپر چڑھتا جاتا ہے، اور اچھے دوستوں تو انسان اچھا ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے، اور برے دوستوں تو انسان برا ہو جاتا ہے۔ یہ مثال ہے نا اس کی کہ ایک انسان خوشبو کی دکان میں جائے گا، پرفیوم کی دکان میں جائے گا، چاہے وہ کوئی پرفیوم لگائے بھی نہیں، مگر پھر بھی اس کے پاس ایک مہک سی اس کے پاس سے آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ پرفیوم چیک ہو رہے ہیں، پرفیوم بنائے جا رہے ہیں یا پرفیوم رکھے ہوئے، تو تھوڑا بہت اثر اس کے اوپر آئے گا ضرور پرفیومز کا۔ اور ایک انسان جو کوئلے کی کان میں جا رہا ہے، وہ کسی کوئلے کو نہ بھی ٹچ کرے پھر بھی کالک کہیں نہ کہیں اس کے کپڑوں پہ لگ جائے گی، جو کہ لازمی ہے لگ جانا کہیں نہ کہیں سے کالک۔ تو یہ ہے اچھے دوستوں کی اور برے دوستوں کی مثال۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے لوگوں سے ملوائے اور ہمیشہ اچھے لوگوں میں شامل کرے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ جب غزوہ احد میں شکست ہوئی تو بہت سارے منافقین اور کافر اور مشرک لوگ جو نئے نئے مسلمان تھے ان کے دلوں میں ڈال رہے تھے، بات ان کے کانوں میں ڈال رہے تھے کہ دیکھو اپنے دین میں واپس ہو جاؤ تو تمہاری شکست تمہاری جو ہے جیت میں بدل جائے گی، تم واپس جیتنے لگو گے، ورنہ مسلمان رہو گے تو شکست تمہارا مقدر بن جائے گی، اور ایسی ایسی بری باتیں ان کے دلوں میں ڈال رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی باتیں مانو گے تو تم مرتد بن جاؤ گے، ایمان سے خالی ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی فتح دینے والا ہے، اور بہترین مددگار بھی اللہ ہے۔ ہر معاملے میں بہترین مددگار اللہ ہے۔ صرف اس وقت نہیں تھے جب یہ قرآن نازل ہوا، رہتی دنیا تک اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے مددگار ہیں۔ ہمیشہ ہر پریشانی میں اللہ کو پکاریں، اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ مددگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح ساری پریشانیاں مشکلات کو دور کر دیتے ہیں کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی ہے، انسان کی سوچ سے بھی بہت دور ہوتی ہیں وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہ توکل رہنا ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آیت نمبر 151 بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے تسلی دے رہے ہیں، اور ہم یہ بات دیکھتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا رعب ڈال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے قبل کسی نبی کو نہیں دی گئیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ دشمن کے دل میں 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 1 مہینے دور ہوتے تھے سفر میں، یعنی پہلے تو گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا نا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے میں دور ہوتا تھا نا تو دشمن ڈر جاتے تھے، ان کے دل میں رعب آ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں میرا رعب ڈال دیتے تھے، 1 مہینہ پہلے ہی میرے پہنچنے سے وہ مجھ سے ڈرنا شروع ہو جاتے تھے، سبحان اللہ۔ اور یہ رعب اللہ تعالیٰ نے ہر مشرک کے دل میں ڈالا ہے مسلمانوں کے لیے، جو وہ اتنا زیادہ مسلمانوں سے پریشان ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں مسلمانوں کا خوف ہے، اللہ کا خوف ہے، انہیں اندر سے پتہ ہے اس بات کا کہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو بھی انسان غلط کر رہا ہوتا ہے کوئی کام، تو اسے پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اس کے اندر گواہی چل رہی ہوتی ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، مگر اس کا نفس، اس کا دماغ اس سے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر 151 ہم نے بھی کی، اس کے بعد 155 تک اللہ تعالیٰ غزوہ احد کا ہی ذکر فرما رہے ہیں اور مختلف باتیں ہمیں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، اور پہلے ہم آیتیں پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب کہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم
نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لرزش سے درگزر فرمایا اور ایمان والوں پر اپنا بڑا فضل کیا۔ یہ اس وقت کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ ٹیلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیر انداز تھے انہیں کھڑا کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، وہ لوگ آپس میں لڑنے لگے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں جانا چاہیے اور مال غنیمت سمیٹ لینا چاہیے۔ آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، ان لوگوں کے بحث ہو رہی تھی، اور پھر وہ سب اتر آئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت چاہتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تمہیں آزمایا، اور جو تم سے غلطی ہوئی، لرزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرما رہے ہیں 153 میں، جب کہ تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیزوں پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، جب مسلمان اس ٹیلے سے اتر آئے اور اوپر جا کے کافروں نے وہاں سے حملہ کیا تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے، بہت سارے لوگ تو میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے صحابیوں نے بلاتے رہے، آوازیں دیتے رہے، مگر وہ لوگ پھر بھی میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا، غم پہ غم ملے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ پہلا غم تو یہ اس وقت کہ وہ اوپر ٹیلے سے اتر کے آئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے، پتہ چلا کہ اوپر سے حملہ ہو گیا، تو ایک دم سے انہیں غم ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا، اپنی جگہ ہم نے کیوں چھوڑ دی۔ پھر غم کیا ہوا کہ مال غنیمت جو سمیٹ رہے تھے وہ بھی نہ مل پایا۔ پھر غم یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی بھی خبر سنائی آنے لگی، تو غم پہ غم انہیں وہاں پہ مل رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، ایک عجیب بھگدڑ کا سا سما ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 154 میں، پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح غزوہ بدر میں لوگوں کو نیند دے دی تھی اور سونے لگے تھے لوگ، ایک نیند پرسکون ہو گئے تھے۔ نیند کیا چیز ہے، آپ کو ریفریش کر دیتی ہے، آپ کی توانائی واپس لے آتی ہے، ہیل کرتی ہے آپ کے تمام تھکن کو، تمام باڈی میں جو پریشانی ہو رہی چل رہی ہوتی ہے اس کو ہیل کر دیتی ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو لوگ رہ گئے تھے جنگ احد میں، انہیں ان کے اوپر نیند طاری کر دی، جو مسلمان تھے ان کے اوپر سکینت طاری کر دی، سکون طاری کر دیا۔ آگے فرما رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اس سے مراد منافقین ہیں جو جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور وہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکینت بھی نازل نہیں فرمائی۔ پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کر رہے تھے کہ مسلمان شاید سچا دین نہیں ہے، جب ہی ان کی جیت نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا ہوا، یہ رسول سچے ہیں بھی یا نہیں، یہ دین سچا ہے بھی نہیں، یہ خود بھی کر رہے تھے باتیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ باتیں کر کے ان کا دل بھی خراب کر رہے تھے، ان کی ہمتیں پست کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور کیا کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے، یعنی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں بھی کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو چھوڑ کے انسان اپنے فیصلوں پہ، اپنی باتوں پہ زیادہ یقین رکھتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے، تمام فیصلے، تمام اختیارات، تمام کے تمام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اس دن بھی اور آج کے دن بھی اور رہتی دنیا تک ہر معاملہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ساری کائنات کو چلانا، سارے انسانوں کو، حیوانوں کو، جنات کو، ہر کسی کو چلانا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر کسی کو زندہ رکھنا اور پھر موت دے دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ، یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔
آپ کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا تو وہ مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے، یعنی جہاں موت ہوتی ہے وہاں انسان کو جانا ہوتا ہے۔ اگر تمہاری قسمت میں میدان جنگ میں مرنا ہے تو تم یہیں شہید ہوگے، نہیں تو تمہیں گھر میں موت آنی تھی تو تمہیں وہیں آتی، یا جہاں بھی تمہاری موت لکھی ہوتی انسان خود بخود وہیں چلا جاتا ہے۔ اور اس بات کے ہر انسان گواہ ہے کہ کہیں گھومنے کے لیے انسان گیا ہے وہاں موت آ گئی، کسی کے گھر گیا ہے دوسرے شہر وہاں موت آ گئی، دوسرے ملک گیا ہے وہاں جا کے موت آ گئی، جہاں اللہ نے موت لکھی ہوتی ہے انسان خود بخود کسی نہ کسی بہانے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس آیت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا۔ اچھا، تمہارے سینے کے اندر کی چیز کیا ہے؟ یہ ایمان کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اسے آزمانا تھا کہ تمہارا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے، منافق ہو یا پکے سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ عام طور پہ زندگی میں بھی انسان کو یہ آزمائش کرتے ہیں، اس کی سامنے ایسے حالات ایسے واقعات آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان یا تو ایمان والا ہو یا تو کافر ہو، صاف صاف پتہ چل جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم چاہے ہمارا خسارہ دنیاوی طور پہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو مگر ایماندار ہونے کی ہم ثبوت دیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس لکھ لیں اس کو کہ جب میں نے آزمایا تو یہ انسان ایماندار نکلا، اس کے دل میں ایمان پکا تھا۔ اور پھر کہہ رہے ہیں اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے پاک کر دے، یعنی دلوں میں جو وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں اور برائیاں آ رہی ہیں انہیں پاک کر دے اور تمہارا دل ایمان پہ جما دے۔ اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، جو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، جو خیال انسان کے دل میں بار بار آتا ہے انسانوں سے جھڑک دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو انسان کی خواہشات دل میں پلتی جاتی ہیں وہ کسی کو نہیں بتاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کے حالات کو بھی ایسا کرے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں کھولے تو ہمیں شرمندگی نہ ہو بلکہ خوشی ہو کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے دل میں بھی نیک خیالات آتے تھے، برے خیالات برے جذبات کبھی کسی کے لیے ہمارے دل میں نہیں آئے۔ آیت نمبر 155 ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی دونوں جماعتیں آپس میں ٹکرائیں لڑیں تھیں، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس دن دونوں جماعتیں لڑیں اس دن جو لوگ بہک گئے اس میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ وجہ تھی بہکنے کی کہ ان کے جو پہلے دن یعنی پہلے سے ان کی کام ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے دین پہ بالکل سچے نہیں تھے، کچھ ایسی لرزشیں کچھ کوتاہیاں ایسی تھیں پہلے سے بھی ان کی جو وہ اس دن اتنے اسٹرانگ نہیں بن سکے۔ یہ بات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی زندگی میں ہر وقت ہمیں ایک اچھا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، جب ہی ہمارے اوپر جب کوئی مسئلہ آئے گا اس وقت ہم اسٹرانگ رہ سکتے ہیں۔ جب عام طور پہ ہم اسٹرانگ نہیں ہوں گے اور سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، آزمائش آ گئی جو اللہ تعالیٰ ہم سے آزمائش لینا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت ہم کیسے ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں جب ہم پہلے سے اچھے مسلمان نہیں ہوں، عام زندگی میں اچھے مسلمان نہیں ہوں۔ تو ہمیں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اچھا مسلمان بن کے رہیں تاکہ جب کوئی آزمائش آئے تو اس پہ ہم پورے اتر سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں، یقین جانو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ تحمل والا کوئی نہیں ہے۔ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود جو ہم سارا دن کرتے ہیں، ساری زندگی سے کرتے آ رہے ہیں، پھر پلٹ کر توبہ بھی نہیں کرتے، استغفار بھی نہیں کرتے، اپنی نمازیں اپنے روزے کسی چیز کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمیں بخشنے کی بار بار نوید سناتے رہتے ہیں، خوشخبری سناتے رہتے ہیں، دیکھو میں بخش دوں گا، دیکھو میں تحمل کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں بخشنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے ہمیں بلا رہے ہیں اپنی طرف، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے گناہوں کی اپنی غلطیوں کی توبہ کریں اور اپنے دل سے پکا ارادہ کریں کہ پوری عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
بار بار اللہ تعالیٰ غزوہ احد کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو جو غلطیاں مسلمانوں سے ہوئیں وہ ایسی تھیں جو ہر زمانے میں لوگ کرتے آتے ہیں اور انہیں شاید پتہ بھی نہیں چلتا. انہیں پڑھو، انہیں سمجھو، دیکھو کہ اللہ نہ کرے یہ غلطیاں کہیں ہم اپنی زندگیوں میں تو نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمان یا منافق لوگوں میں شامل کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ان ساری باتوں کو اس طرح پڑھیں کہ جیسے یہ کتاب ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے ہی بات کر رہے ہیں اور ہمیں ہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ غلطیاں تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطائیں معاف کرے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر کرے اور ہمیں بہترین مسلمانوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ. آج اپنے لیکچر کا اختتام ایک بہت ہی پیاری سی حدیث سے کرنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں مگر اپنی جان سے زیادہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم مومن تو اسی وقت ہوگے جب میری محبت تمہارے دل میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوگی. یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اس لمحے سے آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر، اب ہوئے تم مومن کامل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے حضرت عمر، یہ تھی ان کی شان. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو محبت ہے ہم سب کے اندر پیدا کرے. ہم سب کہتے تو ہیں ہم عاشق رسول ہیں، مگر کیا ہم اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی خوشیوں سے زیادہ، اپنی محفلوں سے زیادہ، اپنی خواہشات سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہر لمحے صرف کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کر سکیں اور ان کے جیسے بن سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، ان کی اطاعت کر سکیں، ان کی سنتوں پہ عمل کر سکیں، ان کی حدیث پہ عمل کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جتنی بھی کوشش ہو سکے، ہماری موت سے پہلے جتنی بھی ہم سے کوشش ہو سکے ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہوں انشاءاللہ. یہ ساری حدیث بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان چیک کر سکیں کہ ہم کہاں ہیں. ہم زبان سے کہنے سے پہلے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم ان کی سنتوں پہ، ان کی حدیث پہ، ان کی زندگی پہ عمل کرتے ہیں؟ انہیں پڑھنے کا، سیکھنے کا، اس پہ عمل کرنے کا شوق رکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب کو غور کرنا چاہیے اس بات پہ اور فکر کرنی ہوگی اس بات پہ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے، ہم سب کو بہترین طرح سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، حدیث پہ عمل کرنے والے بنائے انشاءاللہ. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.